تابت اشرہ کے بارے میں کل بتایا تھا کہ اسے تابت اشرہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ 51 میں ہے کہ یہ تابت اشرہ ایک جاہلی شاعر ہے اور اس کا نام ہے ثابت بن جابر، اور ابو تمام کو یہ لقب اس لیے ملا ہے کہ زبان کے کامل ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ ہے جی تیس الجن، یہ ایک اندلس کا شاعر ہے، اور اس کو یہ لقب کیوں ملا؟ تو اس کی قلع آتی ہی و مجون آتی ہی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے عجیب الخلقت اور عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے۔ غیاث بن غوث التغلبی یہ بنو امیہ کا ایک شاعر ہے، اور یہ کس کا نام ہے؟ اختل کا۔ اور اس کے علاوہ عباسی دور کا ایک شاعر جس کا نام ہے سعید بن مسعدہ، اور اس کا لقب ہے اخفش اوسط۔ اخفش کے نام کے کئی گزرے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ اسلامی شاعر ہے، اور اس کا نام ہے زید بن عمر یربوئی، اور اس کا لقب اخوس ہے۔ وجاح الیمن ایک جاہلی شاعر کو کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت تھا، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن بن اسماعیل۔ عباسی دور کا ایک شاعر جس کا نام محمد بن عبداللہ الاہوازی ہے، اور اس کا لقب اخیتل ہے، اختل کی تصغیر ہے۔ اور اس کے علاوہ رشید الدین محمد العمری، شاعر من القرن السادس، 6 صدی کا شاعر، اور اس کو وطوات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے وطوات کے نام کا شاعر پڑھا ہوگا۔ لماذا لقب بذالک، یہ نام اس لیے دیا لأنہ کان حقیر الجثہ سلیط اللسان، زبان کا بڑا تیز اور تھا بہت نحیف، چھوٹا سا۔ دی اسپرٹ آف اسلام، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اکثر پوچھ لی جاتی ہے، سید امیر علی کی ہے یہ۔ سید امیر علی کے پتہ ہوگا، سر سید احمد خان اور سید امیر علی، یہ 2 شخصیات ہیں 19ویں صدی کی جو دونوں طرف کے علوم کی ماہر تھیں۔ یہ جسٹس بھی تھے انگریزوں کے ہاں کسی عدالت کے۔ اور اس کے علاوہ ہسٹری آف دا عرب، یہ پی کے ہٹی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ دا ہسٹری آف سارنس، یہ لکھی گئی ہے، سید امیر علی کی ہی کتاب ہے، عرب صحرا، جو صحرا بان ہیں ان کی ہسٹری کے متعلق۔ من هو الخلیفہ العثمانی الاول، پہلا عثمانی خلیفہ کون تھا؟ یہاں پر سلیم الاول لگایا ہوا ہے، جو کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور خولہ کا وہ بھائی الذی خلصتہ من الاسر، جس نے اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کی، اس کا نام تھا زرار بن ازور۔ اور سقر قریش کس کا لقب ہے؟ عبد الرحمن الداخل کا۔ اور امیر المومنین، من ہوا امیر المومنین؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کی قبر حمص میں ہے، اور ان کی وفات 21 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور ممن ہؤلاء الابطال مات علی فراشی، ان میں سے کون ہے ان سارے جرنیلوں میں سے جو بستر پہ جس کی وفات ہوئی؟ ابو عبیدہ عامر بن الجراح۔ اچھا جی، من القائد العربی التاریخی الذی لقب بفاتح السین، اس پہ بات بھی ہوئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم الباہلی کو فاتح سین کہتے ہیں، فاتح چین۔ من القائد التاریخی، کس نے یہ کہا تھا کہ اطلب الموت توائب لکم الحیات، موت کو طلب کرو تاکہ تمہیں زندگی ملے؟ یہ حضرت ابوبکر نے۔ ما ہی اللغہ التی کانت یتکلمها المسیح علیہ السلام، حضرت مسیح کس زبان میں بات کرتے تھے؟ آرامی زبان میں۔ مات خلیفہ ورع و ولد شاعر غزل فقالوا ای حق رفع و ای باطل وضع، ٹھیک ہے جی۔ فمن هو الخلیفہ ومن هو الشاعر، کس کے متعلق یہ کہا گیا کہ متقی خلیفہ کی وفات ہو گئی اور ایک غزل گو شاعر پیدا ہو گیا، کہ کتنا بڑا حق اٹھ گیا اور کتنا بڑا باطل نازل ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ تو یہ شاعر عمر بن ابی ربیعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور خلیفہ سے مراد عمر بن خطاب ہیں، جس رات حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہو اس رات یہ پیدا ہوا۔ الی ایت جزیرۃ نفی الزعیم المصری احمد عرابی، احمد عرابی جو بڑا لیڈر ہے، اسے کس جزیرے کے اندر جلا وطن کیا گیا تھا؟ جزیرہ سیلان میں۔ فی ای من هذه الحروب والغزوات وقف خالد بن ولید ضد المسلمین، مسلمانوں کے خلاف کس میں اترے تھے؟ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔ بنی خلیفہ قبۃ الصخرہ، جس کا ابھی آپ نے پڑھا، ونکش اسمہ علیہا ثم جاء خلیفہ آخر ودعا بناؤہا، پہلے اس کو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا قبہ صخرا کو، پھر اس کے بعد اور اس کو منقش اپنا نام شام لکھوا لیا، پھر بعد میں جو ہے وہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو مامون نے اس کو دوبارہ سے منقش کروایا۔ ماہی القصیدہ، ابھی بتایا نہیں تھا، قبہ صحرا تصویر بھی شیئر کی تھی، مسجد اقصیٰ کے سامنے جو گنبد بنا ہوا ہے جسے لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، وہ قبہ صحرا ہے۔ آگے ہے جی قصیدہ کی تعریف کہ کلو قطعۃ تزید علی 7 ابیات۔ آگے ہے جی من هو الشاعر الملقب بذی القروء، زخموں والا شاعر، ان میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کون ہے؟ امراء القیس۔ من هو مؤلف الروایہ الحرب والسلام، یہ کس نے لکھا ہے جی؟ یہ ناول یہ کاتب الروسی نے لکھا ہے۔
رب آخن لک لم تلد امک، کتنے ہی بھائی ایسے ہیں جنہیں تیری ماں نے جنم نہیں دیا. یہ کس نے کہا؟ لقمان بن عاد نے. من ہوا صاحب ملحمہ شاہ نامہ، شاہ نامہ کا وہاں بھی آیا ہے کتب مؤلفون میں، فردوسی کا ہے. اور اسی طرح محلحل الشعراء کون ہے؟ وہ محلحل بن ربیعہ تغلبی ہے. اور الکمیدیہ اللہ یہ یہاں پھر آئی ہوئی ہے، دیکھ لیں، دانتی البجیرے کی ہے. اور اس کے بعد ہے جی کہ شاعر جاہلی ماتا شابن، جو نوجوانی میں ہی مرا، طرفہ بن عبد البکری، اس کا پورا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. شعراء المثلث الاموی، 3 شاعر جس کا آج ذکر ہوا تھا، جریر، فرزدق اور اختل. شاعر مخضرم جس نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا ہو. العقد الفرید کتاب گزر چکی ہے کتب مؤلفون میں، میں نے وضاحت کر دی. ابن عبد ربی. ناج البلاغہ بھی گزر چکی ہے. لزومیات بھی ہو گئی ہماری. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی، اچھا یہاں دیکھیں لزومیات جو ہے نا اس نے دی ہے نابغہ زبیانی کی. تو یہ سمجھ لیں کہ لزومیات کا فن نابغہ زبیانی کا ہے، کتاب نابغہ زبیانی کی نہیں ہے. جب یہاں نابغہ زبیانی آئے گا تو پھر اس سے مراد فن ہوگا. ما اسم شاعر آشا الاکبر، آشا اکبر سے مراد ہے جی مامون بن بصیر. انترا، انترا سے مراد الذبابہ سودا یا وزرکا، ٹھیک ہے جی، مکھی کو کہتے ہیں. کمیدہ الالہیہ یہ پھر آ گئی ہے دانتی بجیری کی. رسالہ غفران ابو العلا معری کا ہے. حیات الحیوان الکبریٰ یہ دمیری کی ہے. یہ ہم نے ساری تقریباً پڑھ لی ہیں کتابیں. القاموس المحیط بھی ہو گئی، فیروز آبادی کی. کتاب البخلاء بھی ہو گئی جائز کی. جامع البیان فی تفسیر القرآن جس کو تفسیر تبری کہتے ہیں. من هم الذین لا تجب علیہم صلاۃ الجمعہ، جن پہ جمعہ نہیں ہے، بچے پہ نہیں ہے، اندھے پہ نہیں ہے، عورت پہ نہیں ہے. المرأ والصبی الصغیر والعبد والمریض والمسافر والکافر، ان سب پہ نہیں. ما معنی کلمہ آیا علامت کو کہتے ہیں. اور ما ہوا اول رسول الی اہل الارض، جو پہلے رسول تھے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. کم عدد سورۃ القرآن الکریم، ٹھیک ہے جی، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں. تو یہ پہلا پیپر ہے جی پورا، اور اس پیپر کو یاد کریں اچھے سے، ٹھیک ہے نا جی. پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے ایک ایک کر کے.